مغرب کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد سب کے سامان بند رہے ہیں۔ اصغر کا جھولا سمیٹا جانے لگا۔ جن جن کا نام جانے والوں کی فہرست میں تھا ان کو جانے کا حکم دے دیا گیا۔ آج حسین پر کیا قیامت بیت رہی تھی۔ آج خاندان نبوت پر ایک عجیب قیامت تھی کہ نانا کا گھر چھوٹنا تھا، نانا کا مزار چھوٹنا تھا، نانا کا مدینہ المنورہ چھوٹنا تھا۔ ان لوگوں سے پوچھو جو 8 دن مدینے میں رہ کر آتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو ہاتھ کانپتے ہیں ان کے سامان باندھتے وقت، جبکہ نہ ان کا مدینے میں کوئی گھر ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، لیکن ان کے دل پر کیا گزرتی ہے مدینے کو چھوڑتے وقت۔ تو حسین کے دل پر کیا بیتی ہوگی، جبکہ حسین کا مدینے میں تو سب کچھ تھا۔ انہی گلیوں میں حسین کا بچپنا، لڑکپن، جوانی سب بیتا تھا۔ انہی گلیوں میں حسین کی بارات نکلی تھی۔ انہی گلیوں میں حسین نے نانا کا ہاتھ پکڑ کر چلنا سیکھا تھا۔ انہی گلیوں میں بابا علی کا ہاتھ پکڑ کر چلنا سیکھا تھا۔ انہی گلیوں میں حسین کو ماں کا پیار ملا تھا۔ یہی گلی تو تھی جب حسین باہر کھیلتے تو بڑے بڑے اکابر صحابہ حسین کو اٹھا کر کندھوں میں بیٹھا لیا کرتے تھے۔ لیکن آج بظاہر حسین کا کوئی مونس و غمخوار نہ تھا۔ حسین اپنے اہل بیت سے کہتے ہیں کہ تیاری کرو، نکلیں گے۔ رات کا آخری پہر ہے، سب کے دروازے بند ہیں، ایک گھر کھلا ہے، وہ ہے امام حسین کا گھر، اور تنہا بوجھل بوجھل قدموں سے چلنے والا ایک وجود ہے جس کے چلنے کو دیکھ کر رسول اللہ کا چلنا یاد آتا ہے، جس کی صورت کو دیکھ کر رسول اللہ کی صورت یاد آتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور نانا کی مزار پر سلام پیش کرنے آتے ہیں۔ صاحب عرفان کا کہنا ہے کہ مولا حسین اپنے نانا رسول اللہ کی مزار پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کر، آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نانا جان، ہر آنے والا آپ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرتا ہے، لیکن اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ آئے گا، آپ اسے دوبارہ بلائیں گے اور وہ پھر آ کر سلام پیش کرے گا۔ لیکن آج حسین حتمی طور پر اپنا آخری سلام پیش کرنے آیا ہے۔ اپنے حسین کا آخری سلام لیں۔ اور یہ کہہ کر امام حسین نانا کی مزار سے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نانا جان، آج آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ بولتے کیوں نہیں؟ آپ کا حسین آپ سے باتیں کرنے آیا ہے، آپ اپنے حسین کو تسلی تو دیں۔ میں وہی حسین ہوں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، حسین جنت کا پھول ہے۔ آج آپ کا حسین آپ سے باتیں کرنے آیا ہے، آپ اپنے حسین کو تسلی تو دیں۔ گویا اس کے بعد امام حسین گسی کھا گئے، آنکھ بند ہوئی، وہ منظر بھی دیکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا حسین جاؤ، وفا کا وقت آ گیا، وعدے کی تعمیل کا وقت آ گیا، دین کے تحفظ کا وقت آ گیا۔ اور حسین یاد رکھنا، جب کربلا میں جوان بیٹا تڑپے گا تو ایمان کا سودا نہ کرنا، جب قاسم کٹے گا تو باطل کے آگے سر نہ جھکانا۔ حسین جاؤ، تمہارے گھر والے، تمہاری بیوی اور بچے گھر میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ امام حسین کی آنکھ کھلتی ہے، گویا قبر رسول پر ایک لرزہ طاری تھا۔ امام حسین کھڑے ہوتے ہیں، شوق کہتا ہے ایک بار اور کھڑے ہو کر سلام پیش کریں، لیکن ذمہ داری کہتی ہے کہ نہیں، اب دیر نہیں کرنی، ورنہ نانا نے جو اتنے نازوں سے پالا تھا اور اپنے کندھوں پر بیٹھایا تھا، اس کا مقصد کب پورا ہوگا۔ امام حسین کھڑے ہوتے ہیں اور نانا کی مزار پر اپنا سلام پیش کرتے ہیں اور گھر جانا ہی چاہ رہے تھے کہ یاد آتا ہے کہ نانا کی مزار پر تو سلام پیش کر دیا، امی کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کیا جائے۔ امام حسین اپنا آخری سلام پیش کرنے اپنی امی سیدہ فاطمہ کی قبر انور پر پہنچتے ہیں اور آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب امام حسین کو گویا سب یاد آ رہا ہے، 3 رمضان المبارک کی وہ شب جو سیدہ فاطمہ کی آخری شب تھی، کیسے امی نے جلدی جلدی نہلایا تھا۔ امام حسین کو سب یاد آ رہا ہے کہ امی نے کیسے ہم سب کو جلدی جلدی نہلایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا، کبھی ایک لقمہ حسین کے منہ میں، کبھی ایک لقمہ حسن کے منہ میں، کبھی ایک لقمہ زینب کے منہ میں۔ کسی نے پوچھا کہ فاطمہ اپنے بچوں کو یوں کیوں کھلاتی ہے؟ تو فرمایا ابھی کھلا لینے دو، تاکہ آج کا کھلانا جب کربلا میں حسین بھوکا پیاسا ہوگا تو ماں کے ہاتھوں کے لقمے کی لذت میرے حسین کو سہارا دے گی۔
امام حسین کو گویا سب یاد آ رہا ہے۔ امام حسین ماں کی قبر انور سے لپٹ گئے اور کہتے ہیں امی اپنے بیٹے حسین کا آخری سلام لو اور سر پر ہاتھ رکھ کے دعا کر دو کہ آپ کا بیٹا حسین کربلا میں ثابت قدم رہے۔ گویا قبر فاطمہ سے آواز آتی ہے، بیٹا میں تیری ماں ہوں، میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں، اپنے آپ کو کربلا میں اکیلا مت سمجھنا، میں آؤں گی، ضرور آؤں گی۔ میں نے جو دودھ پلایا ہے اس کا کرشمہ اور کرامت اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھنے آؤں گی۔ اور حسین کچھ بھی کرنا لیکن دین کا سودا، ایمان کا سودا اور شریعت کا سودا مت کرنا۔ حسین جاؤ۔ ماں کی آواز نے حسین کو لرزا دیا۔ حسین کی آنکھ کھلی، گویا جنت البقیع کی قبروں پر لرزہ طاری تھا۔ امام حسین کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر اپنی امی کی مزار پر آخری سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام پیش کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی قبر پہ جاتے ہیں اور وہ ننھی سی قبر ابن رسول ابراہیم کی قبر تھی۔ وہاں پر جا کر تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم میرے نانا رسول اللہ نے مجھ پر آپ کو صدقہ کر دیا تھا، دعا کرنا کہ میں اس صدقے کی لاج رکھ سکوں اور کربلا میں ثابت قدم رہوں۔ اس کے بعد امام حسین وہاں سے سلام پیش کرنے کے بعد چل دیتے ہیں اور تنہا بوجھل بوجھل قدموں سے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب ہنگامہ برپا تھا، اور وہ ہنگامہ یہ تھا، ایک 9 سال کی معصوم بچی بخار میں تپ رہی ہے اور گھر والوں سے غصے میں ہے۔ کبھی اپنی امی سے کہتی، ام رباب سے، ام اسحاق سے، شہر بانوں سے کہ آج تم لوگ اتنے بدلے کیوں ہو، تمہارے رویے اتنے بدل کیوں گئے ہیں، کہاں جا رہے ہو بتاؤ تو، کیوں جا رہے ہو بتاؤ تو، سب کے کپڑے رکھ لیے میرے کپڑے نہیں رکھتے، سب کے سامان باندھ لیے لیکن میرا سامان نہیں رکھتے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کچھ بتاؤ تو۔ کوئی کچھ نہیں بولتا، سب خاموش ہیں۔ ایسے میں امام حسین گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنی بیٹی کا یہ غصہ اور جذبات دیکھ کر خاموش کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اتنے میں سکینہ علی اکبر سے کہتی ہیں علی اکبر آگے بڑھو اور اپنی بہن سے مل لو، اور سکینہ کہتی ہیں علی اکبر اپنی بہن صغرا کو اچھے سے تسلی دینا، کیونکہ یہ تمہاری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد تم اپنی بہن سے نہیں مل سکو گے، تو اچھے سے بات کر لو، کیونکہ ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں سے تم نے لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ علی اکبر آگے بڑھتے ہیں اور صغرا سے کہتے ہیں صغرا بھائی سے ناراض ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ صغرا علی اکبر سے لپٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں علی اکبر 18 سال کا ہو گیا ہے نا تو؟ بابا کہتے ہیں کہ علی اکبر کی مدینے میں شادی کریں گے تو میں تیرا صحرا کب دیکھوں گی، کہاں جا رہے ہو بتاؤ تو، کیوں جا رہے ہو اور کب لوٹ کر آؤ گے۔ علی اکبر رو دیتے ہیں اور رو کر بہن کو تسلی دیتے ہیں کہ بہن صغرا بابا نے کہا ہے کہ علی اکبر کو بھیج کر ہم تجھے بلا لیں گے، تو خط لکھنا، اپنی طبیعت بتانا، میں جہاں بھی ہوں گا تجھ کو لینے آؤں گا۔ اتنے میں صغرا کی نظر امام حسین پر پڑتی ہے۔ امام حسین کو دیکھ کر صغرا کہتی ہے بابا دیکھو نا یہ لوگ کیا کہتے ہیں، میں بھی چلنا چاہتی ہوں۔ امام حسین خاموش کھڑے رہتے ہیں، کچھ نہیں بولتے۔ صغرا کہتی ہے بابا آپ خاموش کیوں ہیں، کچھ بولتے کیوں نہیں، میں بھی چلنا چاہتی ہوں۔ اور یہ جو اصغر روتا ہے نا، یہ سب سے زیادہ مجھ سے مانوس ہے، اگر آپ مجھے لے چلیں گے تو میں اس کو جھولا دوں گی، اور جہاں کہیں بھی آپ لوگ خیمہ لگائیں گے میں اس میں جھاڑو دیا کروں گی، اس کو اتنا صاف رکھوں گی کہ آپ کو کچھ تکلیف نہیں ہوگی۔ اور آپ لوگ یہ سوچتے ہو کہ کھانا کم لے جا رہے ہیں تو میں کھانے کے معاملے میں مخل ہو جاؤں گی، جو کچھ آپ لوگ کھانا اس میں جو بچے گا میں اسی میں صبر کر لوں گی۔ میر انیس نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ صغرا کہتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس سواری کم ہے نا تو میں فضہ بن کر ہی ساتھ چلوں گی۔ فضہ فاطمہ کی قنیز تھی، تو کہتی ہیں اگر بیٹی بنا کر ساتھ نہیں لے جا سکتے تو فضہ بنا کر ساتھ لے چلو، میں فضہ بن کر ساتھ چلوں گی۔ اور سنو اگر تم لوگوں کے پاس سواری کم ہے نا تو میں سواری کے پیچھے پیچھے دوڑتی دوڑتی چلوں گی، آپ لوگ سواری میں جانا، میں پیچھے دوڑتی دوڑتی آپ کے پیچھے چلا کروں گی۔ اور جب میں سواری کے پیچھے پیچھے دوڑوں گی نا تو دوڑنے کی وجہ سے میرا پسینہ نکلے گا، اور جب پسینہ نکلے گا تو میرا بخار صحیح ہو جائے گا، اس طرح میں آپ کے کچھ کام آ جاؤں گی۔ یہ سن کر امام حسین رو دیتے ہیں، آج
اس ہمتی حسین کو بیٹی کے جملوں نے رلا دیا۔ امام حسین اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، بیٹی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ہم علی اکبر کو بھیج کر تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے، تم خط لکھنا، اپنی طبیعت بتانا، ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے علی اکبر کو بھیج کر تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے، بیٹی صبر کرو۔ صغرا کہتی ہیں، بابا میں اچھی ہوں نا، میں ٹھیک ہوں، سفر کے لیے جتنا طبیعت کا ٹھیک ہونا درکار ہے میں اتنی ٹھیک ہوں، دیکھیے میں آپ کو ابھی کھڑے ہو کر دکھاتی ہوں، اور کھڑی ہو گئی تو آپ مجھے لے چلیں گے نا۔ اس کے بعد صغرا نے اپنی ساری طاقت کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ ابھی میں آپ کو کھڑے ہو کر دکھاتی ہوں۔ کئی دن کی بیمار تھی، صغرا نے اپنی ساری طاقت کو اکٹھا کیا، اور جیسے ہی کھڑی ہوئی، ابھی کھڑی بھی نہ ہوئی تھی کہ گر گئی، ادھر گری، اور امام حسین نے کہا، بیٹی تو نے بیماری سے مقابلہ کرنا چاہا، بیماری جیت گئی اور تو ہار گئی۔ اتنے میں سکینہ امام حسین کے پاس آ کر کان میں کہتی، بابا یہ جو صغرا ہے علی اصغر سے بہت پیار کرتی ہے، ایک بار علی اصغر کو اپنی گود سے اٹھا کر صغرا کی گود میں دے دیں۔ امام حسین علی اصغر کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر صغرا کی طرف بڑھاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر صغرا اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لیتی ہے کہ نہیں بابا، میرا بھیا پھول جیسا ہے اور مجھے بخار بہت تیز ہے، کہیں میرا بھیا مرجھا نہ جائے۔ یہ سن کر سارے گھر والوں کی چیخ نکل جاتی ہے، اور آخر کار امام حسین فرماتے ہیں، بس یہیں سے میرا امتحان شروع ہو گیا۔ امام حسین اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں اور ام المؤمنین ام سلمہ کو سونپتے ہیں، اور عبداللہ ابن جعفر سے کہتے ہیں کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر امام حسین گھر سے نکلتے ہیں، سواریاں تیار تھیں، جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں، آج مدینے کی آبرو، رسول اللہ کی آنکھوں کا تارا مدینے سے رخصت ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں، امام حسین پیچھے مڑ مڑ کر مدینۃ المنورہ کو دیکھتے ہیں، اور ایک دھول اٹھتی ہے سواریوں کے چلنے سے، اور اس دھول میں وہ 72 کا قافلہ چھپ جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔